کا نام لیا، ولید کا نام لیا، اور ابو جہل تو بالکل قریب تھا. یہ صفا کی پہاڑی کے قریب، یہاں جہاں اب لیٹرینز بنائی گئی ہیں، بیت الخلاء بنائے گئے ہیں، یہیں ابو جہل کا محل ہوا کرتا تھا. میرے ساتھ ایک بوڑھا حاجی صاحب تھا، پٹھان تھا، وہ خدا کا بندہ. ہم نے جہاد کے علاقہ میں بڑا اچھا کمرہ لے رکھا تھا، مگر وہ وہاں جا کے حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کے آتا، اور جب واپس آتا تو پسینے میں شرابور، برا حال اس کا. میں پوچھتا بھی حاجی صاحب سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، یہاں فریش سسٹم ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، تم ادھر جا کے قطار میں لگتے ہو اور یہ تو تمہارا حال ہے. تو وہ کہنے لگتا شاہ صاحب آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ جہاں یہ لیٹرینز بنائی گئی ہیں یہ ابو جہل کا گھر تھا، تو میں وہاں جا کے جب پیشاب کرتا ہوں یوں محسوس کرتا ہوں جیسے ابو جہل کے منہ میں کر رہا ہوں. وہاں عجیب فیلنگز ہوتی ہیں، ہر شخص کی اپنی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں. ایک پٹھان بیچارہ جو دھکے کھا کے گیا یہاں بیت اللہ کے طواف کے دوران میں، صفا مروہ کے دوران میں، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ کھڑا ہوا، رو بھی رہا ہے اور دعا میں کہتا ہے یا رسول تمہارا روزہ بہت اچھا ہے، تمہارا روزہ بہت اچھا ہے، ادھر صفا بھی نہیں ہے مروہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تک کیا آیا ہے. اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے ہر شخص کا، عجیب مناظر ہوتے ہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کا نام لیا، صنادید کفر کو پکار، فرمایا میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جوانی، یہ بازو، یہ غیرت، یہ جلالت، یہ شوکت، یہ سہولت آج کے بعد محمد عربی کے مشن کے لیے وقف ہو گئی. تم نے میرا بگڑنا دیکھا تھا، اب سنورنا بھی دیکھو گے. تم نے میری عداوت دیکھی تھی، اب محبت بھی دیکھو گے. تم نے میری بغاوت دیکھی تھی، اب غلامی بھی دیکھو گے. آج کے بعد میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاکار بن چکا ہوں. میں نہیں آیا تھا تو نماز خلوت میں تھی، اب آ گیا ہوں تو بھی نماز خلوت میں ہوں. میرے آنے اور نہ آنے میں کیا فرق؟ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں میرے آقا نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں آ رہے ہے. تم میں سے کوئی جو میرے قائد کے راستے میں رکاوٹ بن سکے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ سناٹا تھا دنیا کفر پر. فاروق کی پکار کوئی معمولی تو نہیں ہے نا. رحمت عالم نے فرمایا جب فاروق بولتا ہے تو ابلیس کی ماں مر جاتی ہے. اور تاریخ جب فاروق اعظم کی سیرت کے اس چیپٹر سے گزرتی ہے تو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے کریڈٹ دیتی ہے اس مرد نر کو کہ اول من فتح باب الکعبۃ عمر، جس نے بیت اللہ کا بند دروازہ کھولا وہ بھی عمر ہے. یار کوئی انفرادیت تو ہوئی. کیا روایتیں لیے پھرتے ہو کہ فلاں صاحب بیت اللہ میں پیدا ہوئے؟ یہ بیت اللہ کو بیت اللہ رہنے دو، زچہ خانہ نہ بناؤ، شرماؤ، کچھ خدا کا خوف کرو. اگر کوئی کہیں پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بھی کوئی امتیاز ہے. اور جب بیت اللہ میں پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت بیت اللہ میں 313 بت بھی تو تھے نا. وہ کھڑے تھے کہ نہیں؟ ہاں جی، عظمت تو یہ ہے کہ بند دروازہ کھولا سب سے پہلے بیت اللہ کا فاروق اعظم نے. تاریخ کریڈٹ دیتی ہے وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ جَهْرًا عمر.
جس نے سب سے پہلے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ آج کے بعد میں رسول کا رضاکار بن چکا ہوں، وہ بھی عمر۔ وَأَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ عَلَانِيَةً عمر، اور جس نے سب سے پہلے مکہ کے چوراہے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، اپنے قائد کے قدموں میں ہجرت کر رہا ہوں، اگر کسی میں جرت ہے تو وہ میرا راستہ روکے، وہ بھی عمر ہے۔ اہل ذوق سے معذرت کے ساتھ ایک اور بھی موضوعیت ہے مجھے بے قرار کر رہی ہے۔ انسان کتنے عناصر سے بنا ہے؟ جزاک اللہ، 4 عناصر سے۔ آہستہ کہو کیونکہ 4 کا ہندسہ بہت سو کو نہیں پچتا۔ 4 عناصر سے، ذرا نام لیجیے، نام لیجیے ایک ایک کا۔ مٹی، پانی، آگ، ہوا، 4 عناصر سے بنا۔ اب سنیے، فاروق اعظم کی خلافت کے زمانہ میں ذرا سی زلزلے کی جنبش آئی تھی، زمین کانپنے لگی، تو فاروق اعظم نے فرط جلالت میں پاؤں کی ٹھوکر لگا کے زمین سے کہا، کانپتی کیوں ہو؟ کیا میں نے تیرے سینے پہ عدل نہیں کیا؟ زمین جب کانپا کرتی ہے، یہ بھونچال جو آتے ہیں نا، یہ زلزلے جو آتے ہیں حکمرانوں کے علل تللو کی وجہ سے۔ جب حکمران اللہ کی زمین پر چونچلے کرتے ہیں تو دھرتی کانپ کانپ کے الارم دیتی ہے کہ بول و براز کے مجسمے ہو تم، اب قابل برداشت نہیں رہے ہو، تیار ہو جاؤ، تمہارا انجام نزدیک ہے۔ پاؤں کی ٹھوکر لگائی تو زلزلہ تھم گیا، اور یوں تھما کہ پھر کبھی فاروقی خلافت میں زلزلہ نہیں آیا۔ مسجد نبوی میں خطبہ کے دوران ایک دستے کے سالار کے نام ہوا کو پیغام دیا تو ہوا نے ساریہ تک فاروق اعظم کا پیغام پہنچا کر اطاعت کی۔ شعلوں میں، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں مٹھی بھر پانی پھینکا تو شعلے ٹھنڈے ہو گئے۔ دریائے نیل کے نام خط لکھا تو موجیں حکم بجا لائیں۔ تو مٹی نے بھی فاروق کا حکم مانا، پانی نے بھی فاروق کا حکم مانا، ہوا نے بھی فاروق کا حکم مانا، آگ نے بھی فاروق کی عظمت کا اعتراف کیا، ہوا نے بھی فاروق کی عظمت کا اعتراف کیا، پانی نے بھی فاروق کی عظمت کا اعتراف کیا، مٹی نے بھی فاروق کی عظمت کا اعتراف کیا۔ تو یہ 4 عناصر تو فاروق کو مانتے ہیں، یہ 4 عناصر تو فاروقی ہیں، فاروق کو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی ابن آدم کہلا کر فاروق کو نہیں سمجھتا تو پھر اس کی اصل ہی مشکوک ہے، اس کا اصل ہی مشکوک ہے، پتہ نہیں وہ جن ہے یا کیا بلا ہے۔ جو انسان ہے وہ فاروق کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، قرآن بات واضح کرتا ہے، قرآن روشنیاں پھیلاتا ہے، قرآن اندھیروں کا مداوع کرتا ہے، قرآن فکر و نظر کی دنیا میں اجالے بھرتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ازواج مطہرات کو باپرد ہو کے گھروں سے باہر نکلنا چاہیے، تجویز تھی۔
رب کائنات نے فرمایا قل لازواجک و بناتک یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، پیغمبر حکم سنا دیجیے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، بیٹی کو نہیں، بیٹیوں، و بنت کا نہیں، و بناتک، قصیدے کی ماری ہوئی جنس کو بھی خدا کرے سمجھ میں آ جائے۔ قل لازواجک و بنت کا نہیں۔ حق تعالی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی بات کی تو ایک کی بات نہیں کی، سب کی بات کی۔ اور میرے علماء کرام، علماء اہل سنت، خدا را جب جمعہ میں خطبہ ارشاد فرمایا کیجئے تو اپنے خطبے میں بھی حضور کی چاروں بیٹیوں کا نام لیا کیجئے، ایک بیٹی کا نام لے کر حریف کے موقف کو تقویت نہ پہنچایا کیجئے، اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے نہ کیا کیجئے۔ رب کائنات نے فرمایا قل لازواجک و بناتک، تو خدا بندہ اپنے گھر میں یہ بات کہہ دوں؟ حق تعالی نے فرمایا نہیں، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ عمر کی تجویز کی روشنی قیامت تک ہر امتی کے گھرانے میں پہنچے۔ فرمایا ونساء المؤمنین، اہل ایمان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو بھی فرما دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، آج کے بعد جب بھی انہیں گھر سے باہر جانا پڑے تو اپنے چہروں پہ چادریں ڈال لیا کریں۔ گھروں سے بے پردہ نکلنا، اگر ان کا گھروں سے بے پردہ نکلنا فرش پر تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پر تیرے اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز عرض کی، اللہ کے رسول، مقام ابراہیمی پہ آتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ میں بھی خلیل کے سجدوں کی تقلید میں یہاں سر جھکاؤں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، محبوبم اپنے عمر کو اجازت دے دیجیے اور قیامت تک کے لیے ہر امتی کو میرا یہ قانون سنا دیجیے کہ جو بھی میرے گھر کے طواف کے لیے آئے، جب تک عمر کے ذوق عبادت کا اعتراف کرتے ہوئے مقام ابراہیمی پر سجدے نہیں کرے گا، میں اس وقت تک حج کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہی نہیں دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے آئے ہیں۔ کون؟ ابن ابی، تاریخ کی ایک بدبودار شخصیت، میں اس کو دنیا کا پہلا ملنگ کہا کرتا ہوں۔ ابن ابی بڑے لمبے لمبے کلمے پڑھتا تھا۔ یہ جو لمبے لمبے ہیں نا کلمے، میں نے رات بھی کہا ہے، اٹک میں، کراچی کے اجتماعات میں بھی کہا ہے، انتظامیہ سے کہتا ہوں، حکومت سے کہتا ہوں، ملاوٹ بند کرو۔
تم بھی نعرہ بنا لو، ملاوٹ ملاوٹ، مرچوں میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، آٹے میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، خوراک میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تو اذان میں ملاوٹ۔ یہ جو ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور مائکرو فون پہ آ کے منہ کھول دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے، اشہد ان امیر المؤمنین، سبحان، پتہ نہیں آپ کے یہاں ٹیون کیا ہے، میں ادھر کی ٹیون بتا رہا ہوں۔ ہم نے ان سے پوچھا بھائی ہماری صحاح ستہ، آپ کی صحاح اربعہ میں سے کہیں اس کا پروف ہے کہ یہی اذان حضرت علی نے دلوائی ہو، حضرت حسن نے دلوائی ہو، حضرت حسین نے دلوائی ہو، حضرت جعفر صادق نے دلوائی ہو، حضرت زین العابدین نے دلوائی ہو، حضرت موسیٰ کاظم نے دلوائی ہو، حضرت محمد باقر نے دلوائی ہو، حضرت نقی نے دلوائی ہو، حضرت تقی نے دلوائی ہو، کہیں اس کا ثبوت ہے؟ کہتے جی محبت کی وجہ سے دیتے۔ کیا کہا؟ محبت کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا محبت اگر یہی تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا نام اذان میں لیا جائے، تو حضرت حسن سے محبت نہیں، پھر ایک جملہ حضرت حسن کے نام کا لے آؤ۔ حضرت حسین سے محبت نہیں ہے، ایک جملہ اذان میں حضرت حسین کے نام کا آنا چاہیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ سے محبت نہیں ہے، ایک جملہ اذان میں پھر حضرت فاطمہ کے نام کا آنا چاہیے، ایک جملہ حضرت جعفر صادق کے نام کا آنا چاہیے، ایک جملہ حضرت زین العابدین کے نام کا آنا چاہیے، ایک جملہ حضرت عباس کے نام کا آنا چاہیے، ایک جملہ حضرت موسیٰ کاظم کے نام کا آنا چاہیے، ایک جملہ حضرت نقی کے نام کا آنا چاہیے، ایک جملہ حضرت تقی کے نام کا آنا چاہیے، ایک حسن عسکری کے نام کا آنا چاہیے، ایک حضرت مہدی کے نام کا آنا چاہیے، 12 اماموں، 14 معصومین، خاندان رسول کے جتنے بھی تمہارے محبوب ہیں سب کا نام آنا چاہیے۔ صبح سے اذان شروع کرو، شام تک انشاءاللہ اذان ہی ختم نہیں ہوگی۔ ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مذہبی آزادی کا یہ نام نہیں ہے کہ جو شخص اٹھے وہ مذہب کے ٹائٹل پر اسلامی شعار کے حصے بکھرے شروع کر دے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آزان وہی صحیح ہے جو آج بھی مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہو رہی۔ ہر سچے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری دنیا میں گمراہی پھیل سکتی ہے لیکن رسول کی مسجد میں گمراہی نہیں جا سکتی۔ مسجد نبوی کے میناروں سے جو اذان نشر ہو رہی ہے وہی کھری ہے، اور باقی سب اصلاح کر لیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میں تو پھر بھی اصلاح کی دعا کرتا ہوں، ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، سچی بات۔ ہم گالیاں نہیں دیتے، گالیاں تو وہ دیں جو خود گالی کی پیداوار ہوں۔ گالی دینا نہ صرف یہ کہ اخلاق کے خلاف ہے بلکہ انسانیت کے منافی ہے۔ ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تمہیں حرمین شریفین سے وابستہ کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابن ابی مرنے لگا، اپنے بیٹے سے کہتا ہے لخت جگر میری وصیت ہے کہ مجھے کفن رسول کے کرتے سے دیا جائے۔ توجہ سے سننا نوجوانوں، اور دوسری وصیت ہے کہ میری نماز جنازہ بھی رحمت عالم پڑھائے۔ بیٹے نے کہا
تو رئیس المنافقین، ساری زندگی تو نے دوستی کے عنوان سے دشمنی کی، پیغمبر کا دل دکھایا، آج میں تیری ناپاک باڈی کے لیے رسول کا کرتا لاؤں جس کے ہر دھاگے پر عرش بری سے عفت کی مہریں لگی ہوئی، تو تیری منافقت اور عداوت میں کوئی گنجائش ہے کہ میں رسول سے جا کے درخواست کروں؟ ابن ابی مانتا ہے مرنے سے پہلے، کہنے لگا بیٹا میری منافقت میں کوئی گنجائش نہیں، لیکن آمنہ کے لال کی رحمت میں جو گنجائش، میں جانتا ہوں مجھ سے بڑا کوئی پیغمبر کا دل دکھانے والا شاید قیامت تک پیدا نہ ہو، لیکن یہ بھی مانتا ہوں کہ حضور سے بڑھ کر اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والا بھی قیامت تک پیدا نہیں ہو۔ وہ منظر دنیا کیسے بھولے گی کہ جب مکہ کی گلیوں میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں، جب مکہ کے مکانوں پر عورتیں کوڑا لیے کھڑی ہیں، جب مکہ کی جوانی جلوس نکالے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کر رہی ہے، جب حضور کے جسد اطہر پر سنگباری ہو رہی ہے، لیکن یہ ساری چوٹیں سہ کر عبداللہ کا یتیم بیت اللہ پہنچتا ہے، اور فرماتے ہیں پروردگار عالم اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے، میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ ستانے والوں کی ہلاکت کے لیے دعا کروں، میں تو یہاں اس لیے آیا ہوں کہ ان کے ظلم مسلسل کی وجہ سے زندگی کے کسی موڑ پر اگر میں ان کی ہلاکت کے لیے دعا کر دوں تو خداوندہ تجھے اس گھر کی عظمت اور میری محبت کا واسطہ کہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا۔ ابن ابی نے بیٹے سے کہا ہم ستانے کے عادی ہیں، وہ معاف کرنے کے عادی ہیں، تم جا کے کہنا۔ ابن ابی کی موت کے بعد بیٹے نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، عرض کیا حضور میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ آپ کے کرتے سے اسے کفن دیا جائے اور نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے کرتے سے اس کی جہنم جنت میں بدل سکتی ہے تو لے جاؤ، میری نماز جنازہ پڑھانے سے اگر اس کی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے تو تیاری کرو، میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آ رہا ہوں۔ نماز جنازہ کی تیاری مکمل ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صفیں آراستہ ہو گئی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط غیرت میں آنکھیں سرخ اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے اللہ کے رسول یہ آپ کس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ بدبخت کون ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا مجھ سے بہتر اسے کون جانتا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے۔ فاروق اعظم سمجھ گئے کہ میرے آقا نے اپنے دشمن کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو اب عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اس کی ساری غلطیاں معاف کر دیجئے، لیکن اس سنگ دل کا وہ ظلم تو قابل معافی نظر نہیں آتا کہ اس نے مریم اسلام عفیفہ کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انگشت برداری کی، جھوٹا الزام لگایا، جس کے باعث ہماری روحانی مادر محترمہ کئی راتیں خون کے آنسو روتی رہیں۔
آج اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے تو صدیقہ کی غیرت پہ کیا گزرے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب تم غیرت کی باتیں کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ جواب فیصلہ کن تھا، عمر ہٹ گیا، نماز جنازہ تو ہو گئی لیکن جبرائیل امین پہنچ گئے۔ فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، میرے محبوب عمر نے تو اس اکیلے کی بات کی، اور میری غیرت کا تقاضا ہے کہ اس پارٹی کا کوئی بھی فرد جس کے سینے میں تیری آبرو کا بغض ہو، تیری عائشہ کا بغض ہو، اگر وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ عائشہ کے دشمنوں کی آپ نماز جنازہ پڑھائیں، فرش پہ عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پر خدا کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ ٹنڈو محمد خان کے دوستو، فاروق اعظم کی غیرت قرآن بن گئی کہ نہیں؟ اور جب عفیفہ کائنات سر بسجود اشک بہارے کہ منافقین نے حضرت حمیرہ کی آبرو پہ انگلی اٹھائی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی اجلاس طلب کیا اپنے غلاموں کا، فرمایا کیا فیصلہ کروں؟ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرط غم میں اشک بہا رہے ہیں، کسی میں بولنے کی سکت نہیں، خاموشی کے ساتھ سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ ایک آواز آئی اللہ کے رسول اگر آپ زیادہ دل گرفتہ ہیں کبھی کھاتے رہیں تو نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں، عائشہ کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ اس آواز پر حضرت فاروق اعظم آنسو کی برسات میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ بالکل آخری فیصلہ ہوگا، پہلے یہ بتائیے کہ اس عفیفہ کو آپ کی بیوی کا انتخاب کر کے آپ کے گھر میں بھیجنے والا کون ہے؟ یہ رشتہ کس نے منتخب کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی، یہ خاموش مگر جامع جواب تھا کہ یہ رشتہ تو عرش بری سے منتخب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی دیکھ کر فاروق اعظم کی تلوار نیام سے باہر نکل آئی، فرمایا قائد محترم اب عائشہ کے دشمنوں کو میری تلوار کے حوالے کر دیجیے، ان سے تو میں نمٹ لوں گا۔ عائشہ کو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے جس نے سوچ سمجھ کے اس مظلومہ کو آپ کے گھر میں بھیجا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غنچہ دل شگفتہ ہو گیا، حضور کے چہرے پر راحت کے آثار نمایاں ہوئے۔ کملی والے نے فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، تو نے تو میرے دل کی ساری گرانیاں دور کر دی، جزاک اللہ۔ حضور نے محفل برخاست کی، یہاں سے اٹھے اور سیدھے صدیق اکبر کے گھر آئے۔ میں نے کہا ابو بکر تیرے مقدر پہ بھی قربان جاؤں، ساری کائنات نبوت کے دروازے پر، نبوت تیرے دروازے پر۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے قریب گئے، فرمایا حمیرہ کچھ کہنا چاہتی ہو تو بولو۔
صدیقہ فرماتی ہیں اب میرے ضبط کے بندھن ٹوٹے، میں بے ساختہ اشک بار ہوئی اور میں نے عرض کیا اشکو بسی و حزنی اللہ، میں نے اپنا فسانہ غم علیم بذات الصدور کو سنا دیا ہے۔ آج میری وہی کیفیت ہے جو حضرت یوسف کے باپ کی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت صدیق میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں کہ تیرے بیٹے عمر نے تیری مصر سپریم کورٹ میں بھیج دی ہے، میں بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں میں نے سوچا نہ معلوم عرش بری سے کب فیصلہ اترے گا، وہ تو بڑی بے نیاز ذات ہے، رو رو کے خاک ہو جاؤں گی، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابھی اور اسی وقت ہونے والا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے حضور کے چہرے پہ دیکھا جبین پہ پسینے کی بوندیں لؤلؤ لالا بن کر چمک رہی تھی۔ رحمت عالم نے چادر اوڑھ لی اور پیغمبر کے جسم پر وہ حسین کپ کپی طاری ہو گئی جو وحی کی کیفیت میں ہوا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ کال مل گئی ہے۔ والدہ بھی ساتھ بیٹھی ہیں۔ صدیقہ فرماتی ہیں میں بھی انتظار میں ہوں کہ نہ معلوم کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضور نے چادر ہٹائی۔ فرماتی ہیں میں نے غور سے رسول اکرم کے چہرہ انور پر نظر ڈالی تو پہلی نظر دیکھتے ہی میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ میری شام غم ختم ہو گئی، اس لیے کہ حضور کے چہرے پر غم و اندوہ کے بجائے راحت و مسرت کی روشنی تھی۔ رسول اکرم نے فرمایا عائشہ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا، لیکن یہ تیری انفرادیت ہے کہ جب حضرت موسیٰ پر الزام لگا تو ایک عورت وکیل بنی، جب حضرت یوسف پر الزام لگا تو ایک بچہ وکیل بنا، جب حضرت مریم پر الزام لگا تو عیسیٰ وکیل بنے۔ یہ تیرا مقدر ہے کہ جب تجھ پر الزام لگا تو خود خدا وکیل صفائی بنو۔ کے کٹہرے میں قرآن بولا، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے، پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے۔ گویا حق تعالیٰ نے جرح کے انداز میں واضح کر دیا، جس نے عائشہ کی عفت کو سمجھنا ہو وہ اس کے شوہر کی عصمت کو دیکھ لے۔ جس کا شوہر محمد معصوم ہے اس کی بیوی کی عظمت کی کیا حد ہے۔ اب فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون۔ میرے محبوب میں اعلان کرتا ہوں کہ تیری آبرو کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ساتھ بیٹھی ہیں، فرماتی ہیں بیٹی شکریہ ادا کر اپنے شوہر کا۔ صدیقہ فرماتی ہیں پتہ نہیں آج میرے جذبات کا کیا عالم تھا، میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ ادا کروں، جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی آج مجھے اس کا شکریہ ادا کر لینے دے جس نے میرے آنسو اپنے رحمت کے دامن سے صاف کر لیے۔
سجدے میں چلی گئی اور فرمایا خدا بندہ تو نے میری برات کا تو اعلان کر دیا ہے، لیکن اتنی راتیں روتی رہی ہوں، کچھ آنسو کا معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے نا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، صرف آپ ہی کو نہیں بلکہ آپ کے اس دکھ میں جتنی آنکھیں اشک بہار رہی ہیں میں نے ان سب کے لیے رزق کریم تیار کیا۔ مگر خدا بندہ جن ظالموں نے مجھ پر بہتان باندھا، الزام تراشی کی اور کیس ہار گئے، کچھ ان پر جرمانہ بھی تو عائد ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ فرمایا لہو عذاب عظیم، اس گروہ کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو جا کے وہی دیکھا جائے گا، اور دنیا میں قرآن پاک نے فرمایا انہیں دنیا میں بھی جوارش پاپوش ملے گی، آخرت میں بھی جوارش پاپوش۔ یہ جوارش پاپوش کہیں کسی یونانی دواخانے پہ نہ جا کے پوچھنا، یہ خاص میری اصطلاح ہے۔ پنجابی چ کہندے نے چھترن دی مار۔ بھائی سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں بوچھنا دی مار ہو۔ لیکن خدا بندہ یہ انہیں مارے گا کون؟ تیرے فرشتے آئیں گے۔ فرمایا نہیں، وہ تو حمد و تسبیح میں مصروف ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے وہ کسی کو مارتے پھر؟ تو اللہ میاں پھر عائشہ کے فرزندوں کو یہ فرض ادا کرنا پڑے گا۔ رب نے فرمایا نہیں، نقص امن ہو۔ پھر خدا بندہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا عائشہ کے دشمنوں کو میں خود ذوق دے دوں گا۔ کو جب تک خود کو جوارے سے پاپوش کے وزن نہیں دیں گے اس وقت تک نبھے گی ہی نہیں۔ کسی کو فروٹ پسند، کسی کو قورمہ پسند، کسی کو فرنی پسند، کسی کو کیا پسند، کسی کو کیا پسند، اور صدیقہ کے دشمنوں کو لو لہان ہو جاتا، اور جو مر جاتا ہے کہتے ہیں شہید ہو۔ میں نے کہا اے شہادت خدا تم سب کو عطا، شہادت بھی کھیل بن گئی۔ اور صدیقہ کائنات ازواج کے حلقے میں کہا کرتی تھی میری کتاب زندگی میں اللہ نے جو خوبیاں لکھی ہیں جنت کی حوریں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے سلم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، فکر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ نے سلامت رکھے، کہ یہ صرف صدیقہ کائنات کا امتیاز ہے کہ ان کے بستر پہ خدا کا قرآن اترا۔ فرمایا کرتی تھی اللہ نے یہ مجھے عزت عطا فرمائی کہ میں نے اپنی انہی آنکھوں سے جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا۔ یہ فخر بھی اللہ نے مجھے عطا کیا کہ کئی مرتبہ جبرائیل امین نے آ کے کہا محمد اپنی عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کہتا ہے۔ اور یہ امتیاز بھی اسی عفیفہ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ اس کا حجرہ رسول کی دائمی آرام گاہ بن گئے، اور یہ امتیاز بھی اللہ نے اسی عفیفہ کو عطا کیا کہ منافقین نے جب انگلی اٹھائی تو خود خدا نے گواہی دی کہ تیری آبرو کا دامن بیدار ہے۔ اور میں اس لیے کہا کرتا ہوں، کہتا رہوں گا جب تک جیوں گا، بلکہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حشر میں
خدا مجھے یہ سعادت عطا کرے کہ میں ام المومنین کے سامنے کہوں کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور تیرا حجرہ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اور اس کی وجہ ہے کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اور اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے۔ میرے آقا نے ایک مرحلے پر جبکہ دائیں ہاتھ میں بادشاہ وفا صدیق اکبر کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں بادشاہ عدل و حریت فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حضور نے دعوت نظارہ دی، دیکھنے والوں سے کہا یہ منظر دلوں میں بسا لو، یہ منظر آنکھوں میں بٹھا لو کہ ہکذا نحشر یوم القیامہ، ہم حشر کے دن بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے، ولو کرہ المنافقون، کسی کو یہ حقیقت ہضم ہو یا نہ ہو ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ اور میں اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرنے سے پہلے ایک مطالبے کی صورت میں آپ کے سامنے درد دل پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک ترجمہ ہے ایک بدبخت کا، اس نے اس قرآن کریم کے ترجمہ کے صفحہ 633 پر لکھا ہے کہ پیغمبر کی ازواج میں بعض ایسی تھیں کہ جو پاک طینت نہیں تھیں اور جن کا کردار بدبودار تھا۔ سنیے، اس میں لکھا ہے صفحہ 914 پر کہ حضور کے وصال کے بعد
جو صحابہ تھے وہ مرتد ہو گئے. اس کے صفحہ 612 پہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ بے ایمان تھے. یہ مجھے آج دیا گیا ہے کچھ دوستوں کی طرف سے، اور آج کے مطالعے میں یہ باتیں میرے سامنے آئی ہیں. یہ کوئی فرمان علی صاحب ہے. سنیے میری بات، سنیے، ٹھنڈے دل و دماغ سے جذباتی مت ہوئیے، میری بات سنیے. میں نے گزشتہ محرم کی پہلی تاریخ فاروق اعظم ڈے پر اسلام آباد میں ذمہ دار دوستوں کی موجودگی میں کابینٹ کے وزراء موجود تھے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب موجود تھے، وکلاء حضرات موجود تھے. ان کی موجودگی میں ایک بات کہی تھی، وہ جو کہی گئی اس وقت آج بھی دہراتا ہوں کہ ہم اس ملک میں امن و سلامتی کے سب سے بڑے علمبردار ہیں. لیکن یہ ٹریفک یک طرفہ نہیں چلا کرتا. امن و سلامتی کا جہاں تک مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے حضرات بھی اس کو ملحوظ رکھیں. اگر کوئی شخص کسی کے باپ کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے خاندان کے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ مجھ سے بھائی چارہ کر لیں گے، یہ مجھ سے دوستی کریں گے، تو یہ اس کی حماقت ہے. میں نے اس وقت اتحاد کا ایک فارمولہ پیش کیا تھا، آج پھر کرتا ہوں. کہ ملکی سطح پر ایک کانفرنس بلائیے، کمبائنڈ میٹنگ، مشترکہ اجلاس بلائیے، اس میں وہ بھی آئیں ہم بھی آتے. میں اس کانفرنس میں حضرت علی کا مقام اور عظمت پیش کروں گا، حضرت حسن اور حضرت حسین کا مقام اور عظمت پیش کروں گا. وہ اس کانفرنس میں مقام صدیق، مقام عمر، مقام عثمان اور مقام معاویہ پیش کریں. میں اس کانفرنس میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت بیان کرتا ہوں، وہ اس کانفرنس میں سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت عائشہ و حفصہ کی عظمت بیان کریں. یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر وہ میرے بھائی، میں ان کا بھائی. میرا تو آل رسول سے محبت جزو ایمان ہے، اور ان کے نزدیک صحابہ پہ تبرہ جزو ایمان ہے. تو پھر وہ میرے بھائی کیسے ہو سکتے؟ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دیتا ہے، جو صدیقہ کائنات کو پاک تینت نہیں سمجھتا، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، اس کے باپ پہ لعنت بھیجتا ہوں، اس کے خاندان پہ لعنت بھیجتا ہوں. وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، اور ہم اسلام و پاکستان کے دشمنوں کو انشاءاللہ راہ راست پر لائیں گے. اور خمینی کی دھمکیاں مت دو. تمہاری انتڑیوں میں جو بل پڑے ہوئے ہیں خمینی کے ضمن میں، اس دن راولپنڈی کے ایک باڑہ میں کہہ رہے تھے ہمیں مت چھیڑو، ہم خمینی کے رضاکار ہیں.
میں نے رات کو کہا سنو سنو میں نے رات کو کہا ہمیں بھی مت چھیڑو کہ ہم فاروق اعظم کے غلام ہیں. ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کتابیں جلا دیجئے جن میں اہل بیت رسول کے خلاف مواد موجود ہے، انہیں نظر آتش کیجئے. اور وہ کتابیں کہ جن میں حضرات صحابہ کرام اور ازواج رسول کے خلاف مواد موجود ہے، وہ کتابیں بھی سمندر میں پھینک کر ان کے لکھنے والوں کو 3 سال کی سزا کا تکلف مت کیجئے. جو صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات کے خلاف بھونکتا ہے اس کی سزا گولی ہونی چاہیے. اگر کوئی تمہارے خلاف بولے تو اسے کوڑے مارتے ہو، اور اگر کوئی ابو بکر و عائشہ کے خلاف بولے تو کنی کتراتے ہو. اب نہیں، میں نہیں، آپ. یہ نہیں کہ انہا ہونا قائدون اذهب انت وربک، میرا سرمایہ آپ ہیں، پھر مجھے آپ چھیڑتے ہیں. اگر آپ سنی کے بجائے سن نہ ہوتے تو یہ حشر نہ ہوتا. میں ابھی سائیں سعید جان صاحب سے کہہ رہا تھا، آپ پبلک کے سامنے کہتا ہوں، آپ کی آبرو، آپ کا وقار، معاشرے میں آپ کی پرسنالٹی یہ کسی بھی کام کی نہیں اگر آپ صدیق و عمر، عائشہ، حفصہ کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے. ان کا ملنگ بھی بھیک مانگتا ہے تو مشن پورا کرتا ہے. نظر اللہ نیاز حسین. یہ کوے ہیں سب دیکھے بھالے، چونچ بھی کالی پر بھی کالے. ان کا ایک اجڑا ہوا ملنگ بھیک منگتا تیرے در پہ آئے گا تو اپنا مشن پورا کر کے جائے گا. اور سنی نوجوان آوارگیوں کا شکار ہے. اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرو، کاز لائف اپناؤ. یہ جوانی اللہ کی امانت ہے. اس جوانی کو صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کی آبرو کی حفاظت میں قربان کر دو. اس جوانی کو صدیق و عمر، فاروق و عثمان، علی المرتضی، حسن و حسین اور حضرت معاویہ کے وقار کے تحفظ کے لیے قربان کر دو. مجھ پہ پابندیاں لگتی ہے اور انہیں کھلی چھٹی ہے، اور اس کو کھلی چھٹی نہیں بلکہ شورا کا منبر ہے. وہ سب سے بڑا تبرعی ہے. شورش مرحوم نے لکھا تھا اسی کے متعلق کہ نصیر اتحادی نے ٹیلی ویژن پر تبرع کیا، بے حیا ہو گیا ہے. ایک پوری نظم ہے. تو صحابہ کو گالیاں دینے کے صلہ میں اس کو منبر بنا دیا. اور عبد المجید ندیم شاہ صاحب جو ہیں وہ صوبے میں داخل نہیں ہو سکتے. چوروں کو چھٹیاں ہیں اور چوکیداروں پہ پابندیاں ہیں، اس لیے کہ میری قوم سوئی ہوئی ہے. اگر مجھ پہ پابندی لگنے کے بعد آپ ان سے پوچھ سکتے کہ کیوں پابندی لگتی، انہیں یہ جرأت تھی. مجھ پہ صرف پابندی نہیں، میری کیسٹوں پہ بھی پابندی. کیسٹوں پہ بھی، کیسٹیں بجانے کی بھی اجازت نہیں. کیوں؟ انہیں تبرع کرنے کی اجازت ہے، اور ہمیں صحابہ کے عزت و ناموس کی سزائیں بلند کرنے کی اجازت نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے میری آپ منظم ہو جائیے. اور حضرات علماء کرام، خدا کے لیے تعویذ گنڈا مت بیچنے پہ گزارا کیجیے. آپ بھی حجروں میں یوں پن ٹھن کے بیٹھے جیسے حجرہ عروسی میں دلہن بیٹھی ہوتی.
رومال ڈال کے نکلتے ہیں. رومال ہے یہ حضرت عالم دین صاحب آ رہے ہیں. عالم دین آ رہا ہے یا یتیم آ رہا ہے؟ مسجد کے محراب کے پیچھے سے دروازہ بنایا ہوا ہے, وہیں سے آتا ہے, اللہ اکبر, نماز پڑھا کے پھر وہیں گھس جاتا ہے. اب ہمیں زخمی کیا گیا ہے, خدا کی قسم ہمیں زخمی کیا, اور اب یہ قوم جاگی ہے, اللہ کے فضل سے ساری قضائیں ادا ہوں گی. جو حضرت علی, سنو میری بات, ٹھہرو, جو حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, سیدہ فاطمہ, حضرت جعفر صادق, موسیٰ کاظم, حضرت امام باقر, حضرت نقی, حضرت تقی, حضرت حسن عسکری, حضرت مہدی کے خلاف لکھتا ہے یا بولتا ہے, ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں. لیکن جو صدیق, عمر, رسول کا دوہرا داماد, عثمان, خالد بن ولید, طلحہ, زبیر, سعد بن ابی وقاص, عمرو بن عاص, سعید, معاویہ کے خلاف لکھتا ہے یا بولتا ہے, ہم اس پہ بھی اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس طرح کے ترجمے لکھنے والے اور کتابیں لکھنے والوں کو ہم پر انہیں مسلط مت کرو. میں 3 تجویزیں پیش کیا کرتا ہوں, سن لیجئے اتحاد کی 3 تجویزیں. پہلی تجویز یہ ہے کہ اگر ماتمی جلوس ان کے نزدیک مذہبی فریضہ اور عبادت ہے تو وہ ان کو لے جائیں اپنی عبادت گاہوں میں. سنی کی نماز مسجد میں, سنی کی عید عیدگاہ میں, سنی کی تراویح مسجد میں, ٹھیک ہے نا. سنی نے زکوٰۃ دینے کے لیے کبھی زنجیر مارے ہیں؟ سنی نے نماز پڑھنے کے لیے کبھی یہ کاروائی کی ہے؟ عبادت خانوں میں انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن جو ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے, اصل قرآن حضرت مہدی غار میں لیے بیٹھے. یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں کچھ آیتیں نکالی گئی ہیں, کچھ آیتیں ڈالی گئی ہیں, کہ اہل بیت کے حق میں جو آیتیں تھیں وہ نکالی گئی ہیں, اور جو من گھڑت تھیں اور صحابہ کے حق میں تھیں وہ ڈالی گئی. تو میں نے کہا آؤ کمپرومائز کرتے ہیں. جب تک تمہارا قرآن نہیں آتا, حضرت مہدی جب تک نہیں لاتا, اس وقت تک تم اس قرآن کو مانو. اور اگر کوئی سیپریٹ قرآن حضرت مہدی لے آئے تو میں قسم کھاتا ہوں, لکھ کے دیتا ہوں کہ میری سنی برادری حضرت مہدی کے لائے ہوئے قرآن پر ایمان لائے گی, ہم اس کے اصولوں کے مطابق چلیں گے. یہ اور بات ہے کہ حضرت مہدی کے پاس بھی یہی قرآن ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اہل بیت اور آل رسول کی تعریف میں زندگی گزارتے ہیں. تم اگر صحابہ کی تعریف نہیں کر سکتے ہو تو گالیاں مت دو, تبرہ مت کرو. پاکستان اہل سنت و جماعت کی واضح اکثریت کا ملک ہے, یہاں کسی خمینی کے لیے گنجائش نہیں ہے. نو چانس پلیز, نو چانس. اور جو خمینی کی تعریف کرنے میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں ان کو بھی پہچانیے. مجھ سے کہنے لگا اسکاٹ لینڈ ایڈنبرا میں ایک بوڑھا انگریز کہنے لگا صاحب جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے اسلام یہی ہے. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا اس کی تو بہت بڑی داڑھی ہے. تو میں نے اس سے کہا مسٹر یہ آپ کو کس نے کہا کہ داڑھی میں اسلام ہے؟
اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں تو اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں تو اسلام نہیں کہ جو داڑھی بڑھا لے وہی معیار بن جائے حق و صداقت کا، نا نا، یہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے۔ روزانہ 200 آدمیوں کو بھون نہ ڈالے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا اس کو۔ اس عظیم اجتماع کے ذریعے ہم حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ملک کے امن و سلامتی کو بحال رکھنا ہے تو ان کے ماتمی جلوسوں پر، سڑکوں پر، قومی شاہراہوں پر آنے پر پابندی لگائی جائے کہ نہیں لگائی جائے؟ اور جو صحابہ کرام کو اشاروں، کنایوں میں، تحریر میں، تقریر میں بد زبانی کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جو صدیق و عمر، عثمان، حضرت عائشہ، حفصہ کو لعنتی سمجھتے ہیں وہ خود، اور حکومت کا فرض ہے کہ ان کے قلم اور زبان کو روکے، ان کے قلم اور زبان کو روکے، ورنہ پھر عائشہ کے بیٹے اپنی ماں کی آبرو پر مر مٹنے کا فرض ادا کریں۔ وعدہ کرتے ہو؟ جو وعدہ کرتے ہیں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ سنو، جن کی اذان سنو، جن کی اذان جدا، جن کا کلمہ جدا، جن کی امام بارے جدا، ہم صبر کرتے ہیں وہ ماتم، ہم حج کرتے ہیں وہ زواری، ہم وضو اوپر سے کرتے ہیں وہ نیچے سے۔ جن کی اذان جدا، کلمہ جدا، عبادت گاہیں جدا، نصاب دینیات جدا، زکوٰۃ آرڈیننس جدا، قرآن جدا، فقہ جدا، تو ان کو ہم پر مسلط نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ کل انشاءاللہ، سنیے، کل انشاءاللہ حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبد الشکور صاحب دین پوری، جو مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے امیر مرکزیہ ہیں، وہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو احادیث رسول کی روشنی میں سیرت کے عنوان پر اپنے ایمان افروز خطاب سے نوازیں گے۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ ممتاز علماء کرام اور اکابرین کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز، پاک ریکارڈنگ سینٹر۔